کرتی لیکن کہتے ہیں کہ صاحب کی خاص توجہات ایام قدس میں آنے والوں پر وہاں سے بچنے والی رحمتیں خاص طور پہ ان کو نصیب ہو. آج کی تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ کو ہر جگہ سنتا ہے, اللہ کو عطا کرنے والا ہے, جہاں پکارو جہاں ہاتھ پھیلاؤ اس کی امین رحمتیں تمہاری چوریاں بھرتے ہیں. اور تم اللہ کے بندوں کی بارگاہوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہر جگہ موجود ہیں, لیکن ہمارے رب نے ہی ہمیں بتایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ میری رحمتوں کو اگر اپنے میرے محسوس کرنا ہے تو میرے پاک بندوں کے پاس چلے جاؤ. جب تم وہاں چلے جاؤ گے اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتا ہوا محسوس کرنا. کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا اور آپ کے والد بزرگوار حضرت عمران, یہ عالی مرتبہ خاندان کے چشم و چراغ تھے, لیکن اولاد کی نعمت نصیب نہیں تھی. لیکن صبر شکر کر کے وقت گزار رہے تھے کہ اللہ کو جو منظور ہے ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہیں. حضرت حنا ایک دن صحن کے اندر ایک درخت کی چھاؤں میں چارپائی بچھائی, دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جو درخت ہے اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکال رکھے اور وہ اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ان کے لیے خوراک لے کے آتی ہے, اور جب وہ قریب آتی ہے تو وہ بچے چونچ کھولتے ہیں تو ماں ان کے اندر دانے ڈال دیتی ہے. تو چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ یوں بے تابانہ محبت کا انداز دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ کی عزتی میں دعا ہو ان کے مالک اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں تیرے گھر کے لیے بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں. اللہ نے ان کے دل سے نکلی اور فریاد کو سنا اور حضرت حنا امید سے ہو گئی. لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا, پیدا ہونے والی بیٹی تھی. یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اطراف میں 400 حجرے تھے جن کے اندر اس طرح کے بچے رہتے تھے. کسی کی ہاں اولاد نہ ہوتی تو وہ دعا کرتا تو وہ پہلا بچہ وہاں اللہ کے گھر کی مجاہدت کے لیے, اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے, وہاں عبادت کے لیے وقف کر دیتا, وہاں صفائی ستھرائی کے لیے وقف کر دیتا. تو یہ مرد بھی رہتے تھے, کبھی کوئی عورت کے حجروں میں آ کے آباد نہیں, لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی. حضرت حنا بہت پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم نے جس طرح کی تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے کو اس کا نام مریم رکھا. جب حضرت مریم اس عمر کو پہنچی کہ منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تو یہ پریشانی تھی کہ مردوں کے ہجوم کے اندر ایک عورت کیسے رہے. تو پھر یہ طے پایا کہ کوئی پورے بزرگ کی کفالت میں ان کو دیا جائے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور یہ اہتمام کے ساتھ وہاں عبادت میں مشغول ہوں. اب عالی مرتبہ خاندان کی شہزادی عالم کی عادت تھی کہ یہ سعادت مجھ کو ملے. اب انہوں نے اقلام ڈالی, پورا ڈالا اور پورا انسان نکلا حضرت زکریا اللہ جو رشتے کے خاتون بھی رکھتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ, ان کے نام پورا فاطمہ اور ان کی عمر 120 سال تھی اور اولاد ان کے نام بھی ملی. انہوں نے سوچا کہ میں اس کو بیٹی بنا لیتا ہوں اور ان کا خیال کروں گا. ایک حجرہ متعین کر دیا گیا کیونکہ یہ خواتین کی اور سارے افراد کی بات ہے. جب کہیں جانا ہوتا تو حضرت زکریا باہر سے تالا لگا جاتے اور جب آتے اور دروازہ کھول کے ان کی ضروریات وہاں پہنچ جاتے. حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں گزارتی. حضرت زکریا ایک دن کہیں سفر پہ گئے, واپس پلٹتے پلٹتے وقت زیادہ ہو گیا اور افطار کے لمحے گزر گئے اور یہ آپ کو خیال تھا کہ میں نے جا کے مریم کو باندھ دی لیکن اس کو افطار پیش کرنی ہے, لیکن اب وقت گزر گیا. جلدی سے آئے, تالا کھولا, باچا رقم کا واپس تو دیکھا کہ وہاں
بے موسم پھل پڑے. دروازہ مکفل ہے, اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا, اور وہاں پھلوں کا موجود ہونا تعجب کے ہے, اور پھر پھل بھی بے موسم. تو بہت حیرت ہوئی اور کہا قال یا مریم ان لک ھذا, اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ تو مکفل ہے, کوئی در دریچہ نہیں ہے, نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے, تو یہ پھل کیسے آئے؟ پھل بھی بے موسم ہے. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. اور یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لیا تھا اور 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ان کی ماں کی اولاد نہیں تھی. اب شجر عمر پر اولاد آنے کا موسم بھی بیت گیا تھا, لیکن جب حجرہ مریم بے موسم پھل دے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ تھا. حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنے لگے. هنالک دعا زکریا ربہ, حضرت زکریا نے وہی دعا مانگی. کہاں؟ حجرہ مریم میں. اب اللہ کا گھر سامنے ہے اور حجرہ مریم میں دعا مانگتا ہے. معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی. اب حضرت زکریا پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا عمل آنے والوں کے لیے حجت بنے گا. تو اللہ حضرت زکریا کو کہتا کہ زکریا یہاں دعا کیوں مانگتے ہو, ذرا مسجد میں چلے جاؤ, اکثر میں جا کے دعا مانگو. تم حجرہ مریم میں دعا مانگ رہے ہو, نبی ہو کے بلیا کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو. لیکن قرآن اٹھائیے فناولتہ الملائکہ, فرشتوں نے آ کے جزا دی حضرت زکریا کو. اب وہاں سے حجرے سے جا چکے تھے نہیں, وہ قائم یصلی فی الحجرہ, وہ ابھی وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا تمہیں مبارک ہو, ہم تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا دیں. معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی ہو وہاں دعا مانگی جائے, جہاں عذاب اترتا ہو وہاں پناہ مانگی جائے. آپ حج کرتے ہیں اور جب اپنے مقصد کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں بھاگ کے گزرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرا کے ہاتھیوں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا. ابابیلوں نے کیوں نہیں نازل, اس لیے جب آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ قدم قدم پہ رک کے دعا مانگتے ہیں, لہجہ لہجہ دعا مانگتے ہیں. یہاں ایک گوشہ عذاب ہے, لیکن بدن مقصد جہاں عذاب نازل صدیوں قبل ہوا گیا وہاں سے بھاگ کے گزرتے ہیں. تو یہ حکم دیا گیا جہاں عذاب ہو, عذاب کیا ہو ماضی کے اندر صدیوں پرانا دور گزر گیا ہو, لیکن جہاں عذاب پڑا ہو وہاں سے بھاگ کے گزر جاتا ہے, اور جہاں رحمت پتری ہو وہاں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی. کیونکہ اللہ جل شانہ وہاں عطا کرنے کی عادت رکھتا ہے, تو اس لیے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے. تو حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا, ان کو عطا کیا. اسی لیے ہم آنے امت کی چوکھٹوں پہ حاضر ہوتے دعا مانگتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی کرم نوازیاں اور اس کے انوار اس کے پاک بندوں کے پاس اترتے ہیں. حضرت خواجہ محمد امین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک صاحب آئے اور آپ نے فرمایا کہ جو اہم اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بات میری سمجھ نہیں ہے, جو اللہ کا بندہ ہو اس کی نیکیاں اس کی صالحیت اس سے اس کو برکت نصیب ہوگی, لیکن جو پاس بیٹھے ہیں اس کو کیسے اللہ کو اپنا بنا. تو آپ نے کچھ دلائل سے سمجھانا چاہا, لیکن وہ بات کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا. بعض بات لوگ ضد میں بھی آ جاتے ہیں, تو حضرت نے اس کو کمان کو چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد موسم گرما کا تھا, ایک شخص کا وہ پنکھا لے کر آتا تھا, اور یہ پنکھے سے گزر گیا تو ٹھنڈی ہوا پہنچی. تو وہ جب پنکھے سے ہوا دینے لگا تو حضرت نے سیدنا امین شاہ صاحب والوں
پاپانی ملک کی قربت کے اندر وقت گزارنا ہمارے باطن کی بہتری کا سبب اور ذریعہ ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اذا تحیرتم فی الامور